آج ہم تاریخ کے ایک ایسے دن کی بات کریں گے جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا، ایک ایسا سفر جو عزت اور اصولوں کی خاطر شروع کیا گیا تھا۔ یہ تاریخ 28 رجب، یہ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے۔ دراصل یہ اس سفر کا نقطۂ آغاز ہے جس کی منزل تو شہادت تھی، لیکن جس کا پیغام آج تک زندہ ہے۔ جی ہاں، یہی وہ دن تھا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر، اپنے شہر مدینہ منورہ کو خیر آباد کہا۔ اور یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اصولوں پر قائم ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ تو آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ چلیے اس سفر کی اصل وجہ کو سمجھتے ہیں۔ اس وقت کا سیاسی ماحول بہت خراب ہو چکا تھا، اور ایک بنیادی مسئلہ تھا جس نے اس پورے سفر کی بنیاد رکھی۔ دیکھیں، ہوا یہ کہ وقت کے حاکم یزید نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ بیعت کا مطلب تھا کہ اس کی حکمرانی کو تسلیم کیا جائے، اس کی وفاداری کا حلف اٹھایا جائے۔ یہ ایک طرح سے زبردستی کی اطاعت کا مطالبہ تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ تو یہاں پر دو بالکل الگ سوچ، دو بالکل مختلف نظریات آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ ایک طرف یزید تھا جو طاقت کے زور پر سب سے اپنی اطاعت کروانا چاہتا تھا، اور دوسری طرف امام حسین تھے جن کا موقف اسلام کے بنیادی اصولوں یعنی حق اور انصاف پر مبنی تھا۔ امام حسین کا جواب بالکل صاف اور واضح تھا۔ انہوں نے انکار کر دیا، اور یہ انکار کسی ذاتی فائدے یا ضد کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ ایمان اور انصاف کے اصولوں پر مبنی تھا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ایک بدعنوان اور ظالم حکمران کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ اسلام کی روح کے خلاف۔ تو جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو ظاہر ہے مدینہ میں رہنا اب ممکن نہیں رہا تھا، وہ بہت خطرناک ہو چکا تھا۔ اب ہم اس جذباتی لمحے کی طرف بڑھتے ہیں جب امام حسین نے اپنا گھر، اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کوئی عام رخصتی نہیں تھی، اس کے ایک ایک لمحے میں بہت گہرائی تھی۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دی، ایک بہت ہی درد بھری الوداعی حاضری۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پورے خاندان کو اس مشکل سفر کے لیے اکٹھا کیا، اور آخرکار اپنے پیارے شہر مدینہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کسی اکیلے سپاہی کا سفر نہیں تھا، یہ ایک پورے خاندان کا سفر تھا جو ایک مشترکہ اصول کے لیے نکلا تھا۔ اس قافلے میں خواتین اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی شامل تھے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ مشن کتنا پرامن اور عظیم تھا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سفر کا اصل مقصد تھا کیا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اس سفر کے پیچھے جو حقیقی محرکات تھے انہیں سمجھتے ہیں۔ یہ امن اور اصول کا ایک مشن تھا۔ اس پورے سفر کا جو مرکزی خیال تھا وہ ایک لفظ میں سمایا ہوا ہے: اصلاح۔ امام حسین کا مقصد جنگ کرنا یا کوئی حکومت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا تھا۔ یعنی معاشرے میں جو بگاڑ آ رہا تھا، جو ناانصافی پھیل رہی تھی، اسے روک کر اسلام کی حقیقی روح کو بچانا تھا۔ تو سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ یہ کوئی فوجی مہم نہیں تھی، اس کا مقصد معاشرے میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو ٹھیک کرنا تھا، لوگوں کو حق کے راستے کی طرف واپس بلانا تھا۔ اب دیکھیں، یہ سفر بظاہر تو کربلا کے میدان میں شہادت پر ختم ہوا، لیکن اس کا جو پیغام تھا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ یہ روانگی رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق بن گئی۔ اگر ہم اس پورے واقعے کا نچوڑ نکالیں تو دو بہت بنیادی باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ظلم اور ناانصافی کے سامنے خاموش رہنا بھی ایک گناہ ہے، اور دوسری یہ کہ سچائی اور حق کے لیے اگر جان بھی قربان کرنی پڑے تو یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ امام حسین کے اس اقدام نے ہمیں صرف سبق ہی نہیں دیا، بلکہ کردار کی ایک ایسی میراث دی ہے جسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا یہ سفر ہمیں صبر، حق پر ڈٹے رہنے اور مشکل سے مشکل حالات میں ہمت نہ ہارنے کا درس دیتا ہے۔ اور آخر میں یہ سارا واقعہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے کہ آج کے دور میں ہماری اپنی زندگیوں میں سچائی اور انصاف کے لیے کھڑے ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟